بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بیان لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے امام ابو حنیفہ اور ایک بکری کا واقعہ۔ تو چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی۔ کیسی تھی بکری؟ کہ جی بہت اچھے گوشت کی، فربار موٹی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے۔ کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس۔ امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا، اس شبے میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو۔ تقوار پرہیزگاری اس کا نام ہے۔ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب۔ ایک تھان میں کوئی نقص تھا، ملازم نے پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا، اب وہ چلی گئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا، اس میں نقص تھا، تم نے وہ بتایا اسے؟ کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا۔ فرمایا کہ اس گٹھڑی، وہ جو گٹھڑی ہے وہ تمام کے تمام کی رقم جتنی بھی ہے، اب کیسے مختص کیا جائے کہ یہ پیسہ اس گھٹیا تھان کا ہے اور یہ پیسہ اچھے تھانوں کا ہے؟ فرمایا اعلان کرو ابو حنیفہ کے کپڑے کی گٹھڑی کی قیمت ہے، ایک تھان اس میں گھٹیا تھا، اس کے پیسے بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے خادم کئی شہروں میں پھرا، اس گٹھڑی کی قیمت کو اللہ واسطے لینے والا کوئی نہ ملا۔ آج تو ہمیں سود کے پیسے لا دیں آپ، جزاک اللہ، لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی۔ کون پوچھتا ہے کہ کیسے کما کے لائے؟ کیا بات ہے قاری صاحب۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایماندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے تحت گزارتے ہیں، خوف خدا ان کے ملحوظ خاطر ہے، صبح کو ڈرتے ہیں، شام کو ڈرتے ہیں۔ ان کی علامت یہ بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اللہ والے ہیں جن کی راتیں، جن کی تمام تر ساتیں اللہ اللہ کرنے میں، خصوصاً پچھلی رات ان کی مصلی پہ گزرتی ہے۔ آج تو معمولی قسم کا آدمی اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج مزدور اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج معمولی سا ملازم خدا کو یاد کرنے کو تیار نہیں، آج تھوڑا سا زمین کا مالک، کچھ کاروبار کرنے والا تاجر اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا ہندوستان پر پوری حکومت ہے، ہندوستان کا حکمراں بھی ہے اور اپنے زمانے کا ابدال بھی ہے۔ آج تو 2 ٹکے جس کے پلے آ گئے، اس سے اس کا غرور ختم نہیں ہوتا، اس کی انانیت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا حسن دے دیا، قبر میں جانے تک اس حسن کا غرور ختم نہیں۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا کاروبار دے دیا، اس کاروبار پر اتنا گھمنڈ ہے، فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ او امیرو، او وزیرو، او سفیرو، او تاجرو، او ذمہ دارو، او پیرو، او بڑے بڑے مولویو، میرا دربار بڑا مہنگا ہے، جب آؤ گے تو تم قل اللہ یحییکم، میں نے تمہیں زندگی دی، یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، ثم یمیتکم، میں تمہیں برباد کر دوں گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سب کو اپنے پاس کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب لوں گا۔ اب تو نہ معلوم میرے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو کیا ہوا، ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا۔ خدا کی قسم ایک ولی کی تمہیں بات سناؤں حیران ہو جاؤ گے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا ولی ہے۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف والوں کا پیر ہے۔
بڑے بڑے ولیوں کا پیر ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا پیر ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے ولایت کے منصب پہ فائز ہیں۔ موت تو پیروں کی بھی آتی ہے، موت تو مولویوں کی بھی آتی ہے، میں نے سنا ہے کہ صدروں کی بھی موت آ جاتی ہے، میں نے سنا ہے گورنر بھی مر جاتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وزیروں کے بنگلے بھی سنسان ہو جاتے ہیں، میں نے سنا ہے بڑے بڑے تاجروں سفیروں کی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی بہت ہی ملکیت کی تو کیا بات ہے، روئے زمین کے مالک چلے گئے، زمین اتنوں کو کھا گئی اور کبھی ڈکار نہ لی، اربوں خربوں انسان زمین میں کھپ گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھا۔ ہمارے یہاں تو وصیت نامے اس قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹی کوٹھی چھوٹی بیوی کی، بڑی کوٹھی بڑی بیگم کی، فلاں رقبہ فلاں لڑکے کا، فلاں کار فلاں کی، ہم تو یہی لکھیں گے نا، اور ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اصل تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، گول مول دھڑم کر کے موت آتی ہے، فرصت ہی نہیں لکھنے کی۔ اور لکھے گا تو وہ جس کو موت کا یقین ہو، جس کا یہ خیال ہو کہ میری موت آئے گی۔ میرا تیرا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، جو زمین میں چلے گئے موت ان کو الاٹ تھی، ہم کیوں مرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم تو کیا ہو، تم سے بڑے بڑے آئے اور جب میں نے ان کو جھٹکا دیا کیوں نہ کر سکے؟ یہ چونکہ ولی تھے، وصیت نامہ لکھ دیا، میرا جنازہ وہ جنازہ پڑھانے کی شرطیں لکھ ماری۔ پہلی شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ آدمی میرا جنازہ پڑھا سکتا ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ میرا نماز جنازہ ہر آدمی نہ پڑھائے، ہر کوئی میرے جنازے کے لیے کھڑا نہ ہو، وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا میرے جنازے کے وقت تک اس کی ایک وقت کی بھی، ایک دن کی بھی، ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہوئی ہو، ساری عمر میں کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، سبحان اللہ، بیماری میں، دکھ میں، درد میں، سفر میں، حضر میں، کسی وقت میں بھی، کسی پریشانی میں بھی، کیسی تکلیف کیوں نہ ہو، ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز اس کی ترک اور قضا نہ ہوئی ہو۔ پہلی شرط نماز جنازہ پڑھانے کی ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایسے مل جایا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایسے لوگ، علامہ ایوب سختانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ساری عمر میں ایک دن ایک رکعت نکلی اور وہ بھی ماں بڑی بیمار تھی، اس کو دوا پلانے میں دیر ہو گئی، ساری عمر رویا کرتے تھے کہ میری ایک رکعت قضا ہو گئی ساری عمر میں جماعت کی۔ ہمیں جماعت کی پرواہ بھی نہیں۔ علماء اکرام نے لکھا جماعت بہت بڑی شے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نابینا صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، محتاج ہوں، معذور ہوں، مجبور ہوں، نابینا ہوں، ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹکر بھی لگ جاتی ہے، نماز کے لیے آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو مجبور ہے، گھر میں نماز ادا کر لیا کر،
وہ ابھی پوچھ کر 10 قدم نہ گیا ہوگا کہ جبریل امین تشریف لائے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، حالانکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے. ایسوں کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز مقبول ہوتی ہے، آپ نے اس کو گھر میں نماز کی اجازت کیوں دی؟ واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں. فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا. جماعت کی نماز تو کیا پڑھیں گے، ہمیں صحیح معنوں میں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں. کئی لوگ جمعے میں بھی چلاکی مارتے ہیں، خطبے میں آ جائیں گے، جماعت آخر رکعت میں آ کے رل جائیں گے اور اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا، مجھے یہ معلوم نہیں کہ گھاٹا کتنا پڑا. علماء اکرام نے لکھا ہے خطبے کی اذان ہوتی وہ فرشتے جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے کاغذات کو بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. جمعے کی فہرست میں تیرا نام ہی نہیں، تیرا نام ہی نہیں. دکان پہ بڑا سویرے پہنچتا ہے کہ گاہک آ کر نہ چلا جائے. جمعے کے متعلق چھٹی کا دن ہے جی، آج تو دیکھی جائے گی، چلے جائیں گے جی، پہنچ جائیں گے جی. ایسی مسجد تلاش کرو جہاں فوراً جمعہ ہوتا ہو. 8 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنا نہ پڑ جائے. کیا خدا دلوں کی ان چلاکیوں سے واقف نہیں؟ دیکھ رہا کہ یہ جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے. کبھی یہ بات تو تلاش نہ کی کہ چلو میں ایسی جگہ جاؤں جہاں جلدی موت آتی ہو. ایسی جگہ تو کوئی تلاش کرنے نہیں گیا. چلو میں تو گناہ ہی کر رہا ہوں، جتنا جیوں گا گناہ ہی کروں گا، ہم تو جلدی مرتے ہیں. نماز میں جلدی، جمعے میں جلدی، دین کے کام میں جلدی، اور دنیا کو کہتا ہے سنوار کے کرو، سنبھل کے اچھی طرح سے کرو کام. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پہلی شرط لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اس کی ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. فرمایا دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی بیماری میں، سفر میں، کبھی بھی کسی حال میں بھی عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو. اب یہ ولی ہے، دیکھو کیا کیا شرطیں اپنے جنازے کے لیے لکھ رہا ہے. فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس سے فرض تو کیا، واجبات تو کیا، ضروری نماز تو کیا، عصر کی سنتیں جو نفل کے درجے میں وہ بھی کبھی اس سے قضا نہ ہوئی ہو. فرمایا تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے، ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اس لیے کہ تہجد کی نماز کو خاص دخل ولایت کے ساتھ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. کیا بات ہے قاری صاحب، ساری رات سجدوں میں گزار دے، اللہ کے حضور میں گزار دے. اور فرمایا تہجد ولی کیوں نہ پڑھے، نبی کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اور کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو. نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ رات کو اٹھ کر میری یاد کر. ولی ساری رات عبادت میں گزارتا ہے.
ہمارے زمانے کے بعض پیر سے پوچھو نا حضرت جی نماز نہیں پڑھ دے، آخر میں مدینے پڑھ کے آنا، میں مدینے پڑھ آیا، روٹی اتھوں رگڑدا ہے، سارے کھانے تے پینے تے پہننے تے سارا رگڑا اتھوں چاڑدا ہے تے نماز مدینے پڑھدا ہے۔ خواجہ قطب الدین پیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، کہتا ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ایک دن کی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ تین شرطیں جو تھی یہ تو تقوی کی تھی، اللہ اللہ کرنے کی تھی، نماز جماعت کی، عصر کی سنتیں، تہجد کی نماز یہ تو کرنے کی تھی، اور چوتھی شرط ان سے بھی مہنگی ہے، چوتھی شرط ان سے بھی زیادہ مہنگی اور گرم ہے اور بہت زیادہ سخت ہے۔ فرمایا لوگو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی ساری زندگی میں غیر عورت پہ اس کی کبھی نگاہ نہ پڑی ہو۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے سوا پانچویں عورت کو نگاہ سے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے، انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے۔ تم اگر نہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹکر مارتی ہے، کرے کیا؟ بچ کے کیسے جاؤ گے؟ بعض بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، ہمارے گھر کے تو بہت سیانے اور ہوشیار ہیں جی، اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں، گھر کا سودا پتا بھی خود ہی لے آتی ہے۔ کیا انسانیت ہے، یہ مردانگی ہے۔ تیرا کیا مرد پڑا ہوا؟ کیا بات ہے، عورت کی کمائی کھا کے گزارا کرنے والا کبھی مرد ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے مرد کو جو عورت کی کمائی کھاتا ہو۔ نگاہ کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے ہی صحابہ کرام میں اتنی تھی۔ یہودی، عیسائی دین کے اگرچہ دشمن تھے مگر اپنی جوان بیٹیوں کو، جوان بہنوں کو سال سال 2 سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے۔ خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگا، کبھی مسلمان کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا، ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ آج تیری آبرو سڑکوں پہ رلتی پھرتی ہے، آج تیرا دیوالیہ نکل گیا واہ واہ واہ، اور احساس تک نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ مصر کے کمانڈر نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور دور ہے، مصر کے کمانڈر نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ حضرت ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی، ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی، اس کا علاج لکھو، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اور وہ یہ کہ میری فوج، مسلمان فوج ایک علاقے سے گزرنی ہے اور رستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے سازش کی ہے، عیسائیوں نے تدبیر بنائی، مکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ سینکڑوں لڑکیوں کو اکٹھا کیا، خوبصورت لڑکیوں کو انتخاب کر کے چھانٹ کے ان کو لایا گیا، ان کو ہار و سنگار کیا گیا، ان کو زیب تن کیا گیا، ان کو گانا بجانا اور ڈانس گانا بجانا یہ مجلس چلائی۔ مسلمان جب قوم فوج ادھر سے گزرے گی تو یہ لڑکیاں ناچیں گی، گاویں گی، تاکہ مسلمان کے دل میں میل آ جائے۔ اور مسلمانوں کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں میل آ گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کافر کا یہ عقیدہ ہے۔ پر آج تیرا عقیدہ نہیں، تو بچتا نہیں،
ہر گھر سے کنجری کی آواز آتی ہے، ہر گھر سے کنجر کی آواز آتی ہے، بہو بیٹیاں بھی، بڑے چھوٹے امیر غریب، سفید داڑھی آ گئی، موت کا پیغام منہ پہ موجود ہے، کہتا ہے تن میرا شا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک ہے سرکس خدا کے سامنے۔ سفید بال آ جانے کے بعد بھی کنجریوں کے گیت سن کر بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب ہماری روحوں میں گانا بجانا رچ گیا تو ہم گیت سنتے ہی مریں گے، گانے گاتے یا گانے سنتے ہی مریں گے۔ مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم کو لکھ دیا، اللہ والے میں بڑا پریشان ہوں، فوج کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے بڑی سازش کی ہے، کہیں مسلمان قوم کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا، فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دو، ایک آیت سنا دو اللہ کے قرآن کی۔ فاروق اعظم کا یہ عقیدہ، پوری فوج کو ایک آیت کافی ہے، آج عوام اور حکام کو سارا قرآن کافی کوئی نہیں۔ کون سا گھر ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں رکھا؟ کون سی مسجد ہے جس میں خدا کا قرآن نہیں؟ کون سی بستی ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں؟ اور ظالمو، قرآن کریم کے اوپر گردوں کو بار جمع پڑا ہے، اپنے منہ روزانہ صاف کرتے ہو، خدا کا قرآن بھی کبھی جھاڑا؟ برتنوں کی صفائی، بستروں کی صفائی، گھر کی صفائی روزانہ کی جاتی ہے، اور خدا کے قرآن کو پورے سال ہاتھ لگانے والا کوئی۔ کمانڈر کو خط لکھ دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک آیت مسلمان فوج کو اکٹھا کر کے سنا دو۔ چنانچہ کمانڈر نے بغل بجایا، تمام فوجیوں کو اکٹھا کر لیا اور فرمانے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایک آیت اللہ کے قرآن کی کمانڈر نے سنائی ہے، اور اس کے بعد حکم دیا فوج کو کہ رخصت ہو جائے، چلیں سب۔ اب مسلمان سپاہی گزر رہے ہیں، گانا شروع ہے، گانا بجانا شروع ہے، تھک گئی گانا گا گا کر، بے شمار فوج تھی، ڈانس کر کر کے عیسائی لڑکیاں تھک گئی، کسی نے یوں سر اٹھا کے نہیں دیکھا، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا، او مومنو، او مسلمانوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اگر تم کنکھی آنکھوں سے بھی دیکھو گے، یوں ذرا سا کوئے میں سے بھی دیکھو گے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں تمہاری ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم نے ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھائی تو میں خدا دیکھ رہا ہوں۔ فوج نے قرآن کی ایک آیت سنی اور چل دیے، نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوٹھوں پہ لڑکیاں ناچ ناچ کے تھک گئی، ڈانس کر کر کے تھک گئی۔ بالآخر جب تقریباً ساری فوج نکل گئی، دو چار آدمی رہ گئے، ایک لڑکی کہنے لگی ارے یہ حسن کا نظارہ، یہ جمال، یہ رقص و سرود، یہ گانا بجانا، ہم نے پورا زور لگا دیا، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، یہ ساری فوج اندھوں کی تو نہیں، وہ سارے اندھے تو نہیں، کوئی تو دیکھو، سر تو اٹھاؤ۔ لڑکیوں کی یہ بات سن کر ایک مسلمان سپاہی چلتا چلتا یوں نظریں کر رکھی ہیں، چلتا چلتا کہنے لگا کیسے کوئی دیکھے گا، سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے، کوئی نہیں دیکھے گا۔
اللہ غنی. عیسائی لڑکیاں کہنے لگی وہ کیسا قرآن ہے جو اتنے بڑے جمال کے نظارے سے روک دے, اتنے حسن سے روک دے, گانے بجانے سے روک دے, یہ طرح طرح کے ڈانس ہم نے کیے ان کو دیکھنے سے روک دے. وہ کیسا کلام ہے جس میں اتنی قوت ہے, اتنی اسپرٹ ہے, اتنی شجاعت ہے, اتنی جرأت ہے. اور جانے والوں وہ قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ. وہ خدا کا قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ. ایک مسلمان سپاہی نیچے نظریں کی ہوئی ہیں, چلتا بھی جاتا ہے اور کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالکم ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون. ادھر مسلمان سپاہی قرآن پڑھتا جاتا ہے, ادھر پرندوں کی طرح لڑکیوں نے چھلانگ لگا کر کے نیچے آنا شروع کر دیا. اور قرآن پڑھنے والوں نہ چھوڑ کے جاؤ, ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. علماء نے لکھا ہے ایک آیت سن کر کئی 100 عیسائی لڑکی مسلمان بن گئے, اور ہم مسلمان ڈوب کے مر جائیں سارا قرآن سن کر کے بھی آج تک مسلمان نہ بنے, آج تک مسلمان نہ بنے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے چوتھی شرط لکھ ماری, فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر عورت پہ اس کی نظر نہ پڑی ہو. دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. میرٹھ, غازی آباد, مراد آباد, پانی پت, سہارنپور, پوری دنیا میں لوگوں نے شور مچایا. اتنی مخلوق آئی, علماء کرام نے لکھا ہے کہ کئی لاکھ آدمی جنازہ پڑھنے آیا. جنازہ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے کہ بھئی خواجہ صاحب نے یہ لکھا ہے, دیکھ لو, جس میں یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہو وہ آگے آؤ اور جنازہ پڑھاؤ. مفتی موجود تھے, قاضی موجود تھے, قاری موجود تھے, عالم موجود تھے, مگر اپنے اندر 4 شرطیں مکمل نہیں دیکھتے تھے. کسی نے ہمت نہ کی کہ آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے. سچائی کا زمانہ تھا. آج اگر کوئی لکھ کے بھی رکھو گے نا تو چھلانگ لگا کر پہلے مسلح پہ وہ آئے گا جس نے کبھی فرض پڑے ہی نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا چلو اور نہیں تو اخبار میں فوٹو تو آئے گا. ہاں ہاں, کبھی آج شام کو جا کر کے سارے سرانے لکھ کے رکھ دو, بغیر جنازے کے جانا پڑے گا, پڑھانے والا ملے گا ہی نہیں انشاءاللہ. ان شرطوں والا تجھے ملنا ہی نہیں. اس وقت میں نہیں ملا تو آج کیسے ملے گا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہے. سارا دن گزر گیا, علماء موجود ہیں, محدثین موجود ہیں, بڑے بڑے ولی موجود ہیں, مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی ہمت نہیں کرتا. بالآخر شام ہوئی, ایک آدمی اگلی صف میں سے نکلا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کفن کا کپڑا اٹھا کے کہنے لگا, او اللہ والے, سمجھ گیا ہوں, جانتا ہوں کسے لکھ کے گئے ہو, کسے حکم دے رہے ہو. او خواجہ تجھے کیا ملا, میرا حال یا رب جانتا تھا یا خواجہ جانتا تھا, اور تجھے کیا ملا میرا راز فاش کر کے. میں چاہتا تھا تیرے سوا, میرے رب کے سوا میرا حال دنیا میں کوئی نہ جانے. میں نے مخفی زندگی گزاری ہے, اب بڑی مجبوری ہے, آپ نے شرطیں لکھ دی, اب اگر میں اپنا راز چھپاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں, اور اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں پھر میرا راز باقی کوئی نہیں.
پھر تیرا جنازہ رہتا ہے. او خواجہ تجھے کیا ملا؟ خود رخصت ہو گئے، مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا کر گئے. میں چاہتا تھا تیرے سوا، میرے رب کے سوا میرا حال کوئی نہ جانے، میں یوں ہی اپنے رب کے حضور جانا چاہتا تھا. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ کے جنازے کے قریب کھڑے ہو کر آنسو بہائے اور منہ ڈھانپ کر آیا اور کہنے لگا لوگوں اب خواجہ کا جنازہ تو میں پڑھاؤں گا ہی، صفیں درست کرو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں. یقین کرو یہ کوئی صوفی نہیں تھا، یہ کسی مسجد کا امام نہیں تھا، یہ خطیب نہیں تھا، یہ علاقے کا پیر نہیں تھا، یہ کوئی حاجی نمازی نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کا اس وقت کا حکمراں، جس وقت یہ شرط نامہ لکھا گیا اس وقت کا پورے ہندوستان کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا. پورے ہندوستان کا حکمراں، اور ساری عمر میں ایک جماعت کی نماز نہ گئی. بادشاہ ہو اور تہجد کی نماز قضا نہ ہو، بادشاہ ہو اور عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو، بادشاہ ہو اور بہن بیٹی اور بیوی اور ماں کے سوا کبھی عورت نہ دیکھی. مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کر کے بیٹھے، ایمانداری سے ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو جب بادشاہ ایسے ہوں گے تو پبلک کیسی ہوگی، عوام کیسے ہوں گے، لوگ کیسے ہوں گے، حالات کیسے ہوں گے، اس وقت کیسی ہوا چلتی ہوگی. ارے خدا کی قسم ہر آدمی جو مرتا تھا سیدھا جنت میں جاتا تھا. اب میں تمہیں کیا بتلاؤں کہ ان کے بعد بادشاہ کیسے کیسے آئے اور کیسے کیسے ہیں. میری ساری تقریر کا ناش کر کے کوئی لوگ یوں کہہ دیں گے کہ سیاسی تقریر شروع کر دی. میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، وزیر ہو، صدر ہو، گورنر ہو، کمشنر ہو، ذمہ دار ہو، تاجر ہو، ارے مسلمان بن کے مرنے کی کوشش کرو. تمہیں ہو کیا گیا؟ سلطان عالمگیر مغلیہ خاندان کا بادشاہ ہے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا جنازہ، اس کے استاد کا جنازہ رکھا ہے جامع مسجد دلی کے سامنے. انہوں نے شرط لکھی اس طرح کی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو. عالمگیر کی چیخ نکل گئی اور فرمایا لوگوں صفیں باندھ لو، میں پڑھاؤں گا. الحمدللہ فقیر کی ساری عمر میں کبھی تہجد قضا نہیں. ابھی تم سارے بیٹھے کہہ رہے ہوگے کہ ساری باتیں دلی کی کرتا ہے، بس ملتان کی بتا دوں. ہاں تم سارے ولی، میں تو تم سب کو ولی مانتا ہوں. حافظ جمال صاحب کا مزار ملتان میں ہے. حافظ جمال رحمہ اللہ کا مزار ہے نا. تاریخ شاہد ہے ملتان کی کہ حافظ صاحب نے یہی دو شرطیں لکھی. میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں ساری عمر میں کبھی نہ چھوٹی ہو اور تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو. یہ ملتان شہر کی تاریخ گواہ ہے. صبح رات کو انتقال ہوا، سارا دن جنازہ لیے بیٹھے رہے، کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا. کیا بات ہے، کیا شام ہو گئی، ایک شخص آیا، اس کے پیروں پہ گرد و غبار پڑا ہوا تھا، کپڑوں پہ گرد و غبار تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور کا مسافر پیدل چل کے آیا. جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفیں درست کرو، میں جنازہ پڑھاؤں گا. صفیں درست کرو، میں جنازہ پڑھاؤں گا حافظ جمال کا رحمہ اللہ. میرے تیرے جیسے دوڑے، وہ جی سرکار جنازہ تو پڑھاؤ گے، شرطوں کا پتہ ہے؟ شرطیں بڑی سخت ہے، ورنہ صبح سے کم سے دفنا کے فارغ بھی ہو گئے ہوتے. ہم یوں ہی لیے بیٹھے، سارا دن گزر گیا. جناب پتہ نہیں کہاں سے آئے چل کے جنازہ پڑھانے لگ گئے. فرمانے لگے الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک فقیر کی تہجد قضا نہیں ہوئی. فرمایا آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے دیگر کی عصر کی سنتیں میری قضا نہیں ہوئی. او اللہ والے تو کون ہے؟ فرمانے لگے میں خیر پور ٹاما والی سے چل کے آیا ہوں، ذات کا تمہارو خدا بخش میرا نام ہے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم تو ولی ایسے لوگوں کو مانتے ہیں، اب تم ان کو ولی مانتے رہو.
लड़की का लड़का बना दिया, लड़के की लड़की बना दी। चिमटे वाला पीर है, तबले वाला पीर, हारमोनियम वाला पीर, मेरा कुरान वाला पीर, नबी की हदीस वाला पीर, हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब दामत बरकातुहू मेरे पीरो मुर्शद हैं, खान का सराजिया वाले। खुदा की कसम मजलिस में बैठ के तो देख, अल्लाह याद आ जाए। अगर तबले और हारमोनियम खड़काने से वली बनता है तो फिर अताउल्लाह मलंग सबसे बड़ा वली नहीं? हाँ हाँ, सोच तो जरा। खुदा के बंदों कुछ इंसाफ करो, अपने दिल में इंसाफ करो, कुछ जाकर देखो, कब्र में जाना है आके। इसलिए अच्छे वलियों की, अच्छे पीरों की शनाख्त करो, पहचान करो। वली के लफ्जी माना दोस्त के हैं, वारिस के हैं। वली अल्लाह के मैंने अल्लाह का दोस्त, अल्लाह के दीन का वारिस। बंगले, कोठी, जायदाद, मुरब्बे, इख्तदार, जाहो हशम पैदा करने से वली नहीं बना करता, बल्कि वली तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से बनता है। जितना शरीयत का ज्यादा ताबेदार होगा उतना ही बड़ा विलायत में मकाम रखता होगा। हमारे यहाँ ये देखना तो लोगों ने छोड़ दिया कि शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार है कि नहीं। हम पीछे पड़ गए करामतों के, फलां वली यूं कर देता है, फलाना वली यूं कर देता है, फलाने वली ने यूं कर दिया, फलाने वली ने यूं कर दिया। हालांकि दीन के अंदर इन बातों की कोई हैसियत नहीं, कोई हकीकत नहीं इन बातों की कि वली हो और उससे किसी करामत का जाहिर होना जरूरी है। बेशुमार वली ऐसे हैं कि उनसे एक भी करामत सादिर नहीं हुई और उन्होंने सारी उम्र अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी। चलो तुम अगर मेरी बात नहीं मानते और मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो अपने उस उस्ताद की तो मानो जिसको सारा जहान डॉक्टर इकबाल कहता है। कहता है कि सबब तू जिसको खुद समझता है, सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। सबब तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। जहां में तेरा जौहर जो आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है, तवंगरी से नहीं। वो कहता है कि अल्लाह अल्लाह करने से मकाम बनते हैं, खुदा का जिक्र करने से, अल्लाह को याद करने से आदमी का मर्तबा बुलंद होता है, ना कि करामतें दिखाता फिरे जब वली बनता है। मगर रस्मो रिवाज के मुकाबले में, माहौल के मुकाबले में ऐसे लोगों की बात भी कोई नहीं मानता। थोड़ी सी बात मिल गई, उसे लेकर के दौड़ गए और उसी पर अमल करते रहे, उसी पर सारा उम्र बसर कर दी। ये तो कोई हकीकत नहीं। कुरान करीम ने वलियों की पहचान बतलाई, वलियों की शनाख्त बताई। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार वो लोग जो अल्लाह के दोस्त हैं, क्या बात है कारी साहब, सुभान उनको दुनिया और आखिरत में कोई हुज़्न और मलाल नहीं, कोई परेशानी नहीं। इलाहुल आलमीन उनकी कोई पहचान बता, उनकी कोई शनाख्त बता जिससे हम लोग उनको पहचान सकें, उनका इंतखाब कर सकें। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया वली की सबसे पहली अलामत यह है वो खुद ईमानदार होता है, बड़ा जबरदस्त परहेजगार मुत्तकी होता है। वो तो इतना बड़ा परहेजगार बनता है
उलमा इकराम ने लिखा है कि बुजुर्ग के वाकयात में उनके सामने हिंदवाना ला के रखा गया। अल्लाह वाले ने हाथ में हिंदवाना लिया और चाकू ले लिया। पूछने लगे उलमा इकराम से, बताओ हिंदवाना तोड़ कर खाना सुन्नत है या काट के खाना सुन्नत है? उलमा इकराम ने जवाब दे दिया, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं। अल्लाह वाले ने हिंदवाना वापस रख दिया। फरमाने लगे, अगर तोड़ के खाऊं तो डर है कहीं काट के खाना सुन्नत ना हो, और अगर काट के खाऊं तो डर है कहीं तोड़ कर खाना सुन्नत ना हो। मैं ऐसे काम से को पीछे ही हट जाता हूं जिसके बारे में मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुझे मालूम नहीं। ये जितने भी वली गुजरे हैं, इन्होंने, मैं कसमिया कहता हूं, एक ने भी सुन्नत का तर्क नहीं किया। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, ये लोग सुन्नत पे अमल करते थे। और सुन्नत पे अमल किए बगैर विलायत हो भी नहीं सकती। क्यों? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के सदके में तो विलायत मिलती है। वो लोग तो मदीने की राह लेते हैं और अपने आप को मदीने की शरीयत के सामने कुर्बान कर देते हैं। अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, सारी की सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में मालूमात करके उसके मुताबिक गुजारते हैं। इतना परहेजगार होता है वली मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह। दिल्ली जाना चाहते हैं, कांधले से ऊंट पे सवार होकर सामान दिखला दिया, ये मेरा सामान है, मैं खुद सवार हूंगा। एक आदमी आके कहता है, मौलाना ये रुक्का मेरा दिल्ली कागज का पुर्जा एक आदमी को पहुंचाना है। मौलाना फरमाने लगे, बैठ जाओ, ऊंट वाला आएगा, मैं उससे पूछूंगा। जितना सामान मैंने तुझे उसको दिखा दिया है और अपना बता दिया है, उससे ज्यादा वो एक कागज के पुर्जे का वजन रखने की इजाजत देता है कि नहीं? क्या बात है कारी साहब, सुभान अल्लाह कह दे। अगर मैंने उसकी इजाजत के बगैर अपनी जेब में एक रुक्का कागज का रख लिया तो बेईमानी होगी। उसकी इजाजत के बगैर एक कागज का रुक्का रखना भी जायज नहीं, इसलिए कि सामान उसको दिखा चुका। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से वापस होने लगे। उस जमाने में बैलगाड़ियां चला करती थी, तो हजरत बैलगाड़ी में बैठ गए और दौरान गुफ्तगू गाड़ी चलाने वाले से मालूम हुआ कि ये गाड़ी किसी रंडी की है, अल्लाहु अकबर, एक कंजरी की है जिसने किराए पे की गाड़ी रखी हुई है और ये मुलाजिम है उसका। तो मौलाना नीचे उतर गए, फरमाने लगे भाई जरा पेशाब करना है। उसके बाद पैदल चल दिए कि जरा पाँव खोलता हूँ। 10 कोस का सफर हो गया। वो कहता रहा, मौलाना बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, साथ साथ चलूंगा यूं ही। जब 10 कोस का सफर हो गया तो वो गाड़ी वाला कहने लगा, मौलाना मैं समझ गया हूं, जब से मैंने बताया है कि ये एक रंडी की गाड़ी है, उस वक्त से आप इसमें सवार नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि आप इसमें सवार होंगे ही नहीं। मौलाना ने फरमाया, हाँ बात तो यही है। कहा, हजरत मुझे वापस क्यों नहीं कर दिया? फरमाया, बैठा इसलिए नहीं कि गाड़ी कंजरी की है, और तुझे वापस इसलिए नहीं किया कि मामले के खिलाफ हो जाएगा। कदर तकवा होगा इन लोगों के पास जो अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे में अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत मुकद्दसा का लिहाज करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलीलुल कदर बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, इमाम हैं। 53 हज अपनी उम्र में अदा फरमाए, और कई हज ऐसे हैं घर से लेकर बैतुल्लाह तक पैदल गए, पैदल आए। मगर तकवे का ये आलम है। बगदाद शहर में सख्त धूप पड़ रही है, एक मकान है बहुत बड़ा, उसके छांव में जानवर बैठे हैं, आदमी धूप में आराम कर रहे हैं, और हजरत वाला धूप में खड़े। कोई वाकिफ आदमी आया, कहने लगा, हजरत जी पसीने में सराबूर हो, कपड़े भीग गए, ये बला की धूप पड़ रही है, दोपहर का वक्त है, आप यहाँ साए में खड़े हो जाएं, आप धूप में क्यों खड़े? सुभान अल्लाह। फरमाने लगे, जिसके मकान का ये साया है
جس کے مکان کی یہ چھاؤں ہے، میں نے اس مکان والے سے قرض لینا ہے، ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا سود نہ ہو جائے۔